إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت کے بعد اللہ پاک نے تمام انسانیت پر حجت کا اتمام فرما دیا اور کامل مکمل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید کسی رسول یا نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اسی لیے جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو منہ بولے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اعلان نبوت سے پہلے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا حضور نے، تو ان کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کا نبھانا ہوا، طلاق ہو گئی، تو اس سے پہلے اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، نہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں بن جاتی ہیں۔ وہ طلاق دیتے ہوئے کہتے تھے تو ایسے مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں، تو کہا کہ وہ تمہاری ماں نہیں۔ وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو جن کو تم ادعیاء، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم بلاتے ہو ان کو اپنے بیٹے کے طور پر یا بیٹی کے طور پر، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی نہیں۔ اس کے بعد اب اس رسم کو جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا، جائیداد میں وارث ہوتا تھا، اس کو نام ملتا تھا، زید بن حارثہ زید بن محمد کہلاتے تھے اور بہت عرصے تک کہلاتے رہے، تاہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید کو پوتے کی طرح پیار کرتے تھے، محب ابن محب انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹے سے پوتا جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، بیٹا بنیاد ہوتا ہے، اگلی ہماری جو پیڑھی ہے، اگلی جو نسل ہے، اگلا گھر ہے، بنیا سے یہ ابنا جو ہیں یہ بنیا ہے، ہماری انفراسٹرکچر ہے یہ، لیکن بنیاد کے اوپر ایک عمارت بھی ہوتی ہے۔ پوتا جو ہوتا ہے وہ عمارت، اس کو کہا گیا حفید، اس کا نام ہی پیارا رکھا گیا۔ ہم قنوت میں پڑھتے ہیں نا وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، یہ وہی حفید ہے، اے اللہ ہم تیری طرف دوڑتے اور تجھ سے پیار کرتے ہیں، یعنی پیار کی وجہ سے تیری طرف دوڑتے ہیں، جیسے بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے۔ الیک نسعی ونحفد، حفید وہ ہے، تو وہ پیارے تھے بہت، پوتے کی طرح۔
پھر جب یہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھئی یہ سلسلہ ختم ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو وہ دوبارہ پلٹ کے زید ابن حارثہ ہو گئے۔ اب اتنا عرصہ ایک بندہ جو ہے وہ زید بن محمد کہلاتا رہا ہے، اور ایک دم سے جب اس کے سے نام ہٹا دیا گیا تو اس کے لیے پھر ان کی دل جوئی کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں ان کا نام لیا، فلما قضا زید منہا وطرا، یہاں تک کہ جب زید جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ چکا چکے تو انہیں یہ پھر اعزاز دے دیا گیا کہ اگر محمد کا نام تم سے ہٹ گیا تو اللہ نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے آپ کا نام ڈال دیا، وہ اعزاز آپ کو واپس مل۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، اس لیے ان کا کوئی پوتا نہیں۔ بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹا کوئی نہیں حضور کا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، ایک یہ حیثیت آپ کی، اور یہ کہ آپ اختتام ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے۔ جب آپ لیٹر لکھتے ہیں تو آخر میں پھر آپ سٹیمپ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے نیچے اگر کچھ لکھا جائے گا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا۔ ہم اسی کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اس مور سے اوپر ہے، ہم انہی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے پہلے ہیں، حضور خاتم النبیین۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے اسکرپچر میں ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، ہمارے رسول پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ عید والے دن ہی نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع پر، 10 ذی الحجہ کو، جب قربانی دے کے احرام اتار دیے گئے تو کہا کہ یہ مناسک پورے ہو گئے ہوں حج کے۔ یہ آخری بات تھی جس کی عملی جو تفصیل ہے اور تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی۔ جب وہ کر لی تو پھر یہ نازل ہوئی، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اتممت علیکم نعمت اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ یہ پوری حضور نے اس کو ایک عمارت سے تشبیہ دی، عمارت بن گئی ہے۔ وہ عمارت جو ہے وہ حالات کے تحت، بعض دفعہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ آپ ہاسپٹل کو دیتے ہیں، اسپتال والے اپنی اس کے اندر فالس پارٹیشن کرتے ہیں، اس کی ایک کو ٹریٹمنٹ روم کا نام دیتے ہیں، کو فلاں فلاں، وہ ساری بلڈنگ وہی ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اسکول والے لیں گے تو وہ اس کا اپنا ایک پرنسپل کا بورڈ لگا ہوا ہوگا، وائس پرنسپل کا لگا ہوا ہوگا، وہ سارا وہ اپنی ترتیب سے کریں۔ کسی ہوٹل والے کو ملے گا وہ اپنی ترتیب سے پارٹیشن کرے گا، لیکن عمارت وہی۔ آگے چل کے عمرانی طور پر جو جو بھی مسائل آئے ان کے لیے ائمہ نے جو سوچا، فقہا نے، وہ اس بلڈنگ کے اندر ہے۔ جو مصر والوں کے حالات کے مطابق فتوے تھے وہ امام شافعی نے دیے، وہ ان کی فقہ جدید کہلاتی ہے۔ جو عراق کے حالات تھے ان میں جو انہوں نے فتوے دیے وہ ان کی پرانی فقہ اس کو کہتے ہیں، عراقی فقہ ان کی۔ تو وہ جو وہاں کا عرف ہے، عرف بھی باقاعدہ قانون کا حصہ ہے کہ اس علاقے میں حضور اللہ پاک نے کہا کہ تمہارے یہاں جو عرف ہے وہ تم مہر میں دو، یعنی اگر ایک خاص اماؤنٹ ہے جو دی جاتی ہے تو دوسری کی اگر کم دی جائے گی تو وہ اس کے لیے طنز بن جائے گی، اور اگر بہت زیادہ تم دو گے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اسٹیبلش ہو جائے گی، وہ ایک مثال، اور وہ پھر باقی مشکل میں آ جائیں گے۔ تو جو عرف ہے نارمل جو تمہارے یہاں لوگ دیتے ہیں وہ دو۔ نیا ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑائی جتانے کے لیے، پیسہ شو کرنے کے لیے وادو کام ڈال دیتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے، تو اس کے لیے الگ ترتیب۔ تو یہ ہے عرف۔ اس طرح الیوم اکملت لکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل ہی ہوتا ہے، اس کے باپ کے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، باپ کے بھی 2 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہوتے ہیں، باپ کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، باپ کا دل، گردہ، جگر، لبلبا ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ بچہ بطور انسان مکمل ہے۔
لیکن یہ تکمیل ابھی پروسیس میں ہے. بطور باڈی آرگنز وہ مکمل بچہ ہے. جو کچھ اس کے باپ کے پاس ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ بڑھتا ہے. اس کی کوئی چیز ابھی سٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کے جوتے، اس کی جرابیں، اس کے کپڑے ہر سال بدلتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ 2-4-6 مہینے کے بعد بڑا ہو جائے گا، یہ بیکار ہو جائے گی. تو وہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں چیزیں. پہلے تو اس کو لڑکی اور لڑکے کا ہی فرق نہیں رکھتے، وہ لڑکی والے پہنا دیتے ہیں بچے کو کہ اب یہ لڑکی جیسا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ لڑکے کو لڑکے والے اور لڑکی کو لڑکے والے پہناتے. تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی سٹینڈرڈ ہمارے ناپ کے کپڑے نہیں پہنائے گئے کہ یہ بڑھ رہا ہے. تو وہ احتیاطاً ماں باپ 4 انچ لمبائی رکھتے تھے، حالانکہ وہ پھٹ جاتا تھا ہمارے اتنا بڑا ہونے تک، لیکن یہ ان کی احتیاط کا عالم تھا کہ جوتا بھی 2 انگل بڑھا دیتے تھے. اور کوئی دکاندار بھی کہتا تھا کہ جی یہ پیر ود رہے تھے، حالانکہ وہ 2-4 مہینے بعد ٹوٹ جاتا تھا. یعنی ہمارے مقدر میں کبھی سائز کے کپڑے نصیب نہیں ہوئے. ہمیشہ قمیض شلوار بھی بڑی ہوئی، جوتے بھی بڑے. ماں باپ کی تمنا ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اس کا جوتا سٹینڈرڈ کا جوتا ہوتا ہے. اب اس کا وہ سائز 10 سال بھی وہی ہوگا، اسی نمبر کا جوتا وہ پہنے گا. سمجھ لگی آپ کو؟ تو وہ جب پیدا ہوا تھا تو مکمل انسان تھا، لیکن ابھی اس کے جوتوں میں بھی فرق ہے. اب یہی معاملہ دین کا ہے. دین ایک بستی میں اس نے ایک بلڈنگ بنا دی، اصول طے کر دی، لیکن اس نے تو دنیا کو رول کرنا تھا نا. ہم نے 900 سال یورپ پہ حکومت کی، 900 سال کے لگ بھگ ہندوستان پہ حکومت کی، اور 1500 سال سے ہم اس جزیرۃ العرب میں حاکم ہیں. تو اسٹیٹ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اسی بلڈنگ کے اندر مکمل ہوں گی. فقہا نے یہی کی ہے، ائمہ حضرات نے دین نہیں تبدیل کیا. علاقے کے مطابق دین کی اس وقت کی عمرانی جو ضرورتیں تھیں لوگوں کی، اس کو اس سے استنباط کیا ہے کہ یہ اس بلڈنگ کے اندر کی چیز ہے. یہ ائمہ کا کام ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے. اپنے علاقے کا اپنا امام ہے، وہ اس علاقے کے مسائل کو زیادہ سمجھتے. وہ مولوی جو پاکستان میں ہے، وہ بے شک بوڑھا ہو گیا، اس کے پلکیں جھک گئی ہوں، سفید ہو گئی ہوں، پپوٹے لٹک گئے ہوں، مفتی در مفتی ہو گیا ہو، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر نہیں نکلا تو اس کے فتوے میں صرف پاکستانیوں کے لیے کوئی جگہ ہوگی، باہر والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. وہ اس ماحول میں ہی نہیں گیا، اس عرف کو ہی نہیں جانتا. اس کے لیے وہ بڑی ایک جج، ہمیشہ سول جج رہا ہے. وہ بوڑھا بھی ہو گیا تو کبھی بھی فوجداری کیس سننے والے جج کی جگہ اس کو نہیں بٹھاتے. جب جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، جگہ پر کرنے کے لیے ایک جج کو لگا دے. وہ جج فوجداری کیس نہیں سنتا، وہ سول کیس سنتا. زمین کے کیس ہو گئے، مکانوں کے، جائیداد کے. اور تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تاریخ دیتا ہے. وہ کبھی بھی وہ قتل کا کیس نہیں سنتا، اس لیے کہ اس نے کسی کو سزائے موت دی ہی نہیں. وہ سنے گا تو بیڑا کر دے گا کیس کا. قتل کا کیس تو وہی سنے گا جو ہر ہفتے میں 10 بندے لٹکانے کا حکم جاری کرتا ہے. وہ میرٹ پہ اس کو سنے گا. یہی معاملہ مولویوں کا بھی ہوتا ہے. ایک مولوی کا طرح نکل جاتا ہے صرف مسئلہ سن کر، اچھا دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے. دوسرے کے لیے وہ روزانہ کی چیز ہے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. تو وہ عمرانی ارتقاء ہے، اور اللہ پاک نے اتنی گنجائش رکھی ہے اس دین کے اندر، اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں. حضور کا اسوہ، حضور کے دیے ہوئے فیصلے، اور اللہ کا محفوظ کردہ قرآن بطور آئین کافی. اب نیا نبی آتا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، تو پہلی چیز یہ کہ وہ یہ اعتراف کرواتا ہے کہ ابھی دین میں نقص باقی تھا. کوئی کتاب، کوئی چیز اس کتاب قرآن میں نازل ہونے سے رہ گئی تھی. اب اللہ نے نیا بندہ بھیجا ہے جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے،
اور اس کے ذریعے اب وہ احکامات میں تبدیلی کر رہا ہے یا اضافہ کر رہا ہے. یہ پہلی چیز. یہ کسی نبی کی نبوت کا اعلان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے نزدیک پچھلے نبی کی کتاب میں بھی ابھی نقص ہے، کمی بیشی ہے، اور اس کے اسوے میں، اس کی سنت میں بھی ابھی کوئی چیزیں رہتی ہیں. میں کچھ چیزوں کو سنت بنانے آیا ہوں. اب جب نیا نبی آتا ہے تو دو پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں. کچھ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. مسلمہ کذاب پر دیکھیں آپ، اس کا اپنا قبیلہ صرف اس بنیاد پر لے آیا تھا ایمان کہ جی ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، ہماری شان بڑھے گی اگر یہ نبی تسلیم ہو جاتا ہے. مرزے کو 90% 95% پنجابیوں نے ہی مانا کہ چلو جی پنجابیوں میں بھی کوئی نبی آ گیا. پہلی چیز جو ہوتی ہے، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کچھ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی ایک نبی کے آنے کے بعد وہ سوسائٹی، وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ رشتے ناتے لازماً اس طرح پھٹ جاتے ہیں جس طرح آپ دودھ میں جاگ لگاتے ہیں. باپ اس پہ ایمان لے آتا ہے، بیٹا اس کا منکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی ہوا، مدینے میں یہی تھا. وہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی تمہارے اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو وہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک گھر کے اندر شوہر مسلمان ہے، بیوی ابھی کافر ہے، یہودی ہے. مدینے والے یہودی تھے حضور کے آنے سے پہلے، یہودی اور عیسائی، یہ دو مذہب تھے ان کے اندر. اور وہ جو کہا گیا یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنا، تو اس سے مراد یہ کہ تمہارا باپ بعد میں ہے، پہلے وہ یہودی ہے. اس کے سامنے راز مت کھولو، لا تتخذوا بطانۃ، کپڑا پیٹ پر سے مت ہٹاؤ اس کے سامنے. اس کے سامنے کبھی مت کہو کہ روز چندہ ہوتا ہے جی، روز کوئی نہ کوئی مہم آئی ہوئی ہوتی ہے جی، روز دینا پڑتا ہے جی، یار ہم تو جس دن کے یہ آئے ہیں ہم کنگال ہو گئے. یہ باپ کے سامنے بھی مت کہو. وہاں تو تمہارا باپ نہیں، وہ یہودی ہے، وہ خوش ہوگا کہ جی مسلمان تنگ آ گئے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. یہ ان کے لیے تھا. تو کچھ ایمان لے آئیں گے، کچھ اس کا انکار کر دیں گے. جو انکار کر دیں گے وہ ان ایمان لانے والوں کے نزدیک کافر ہیں، ان کے کافر جی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے. جو ایمان لے آئیں گے نئے نبی پر، وہ جنہوں نے انکار کیا وہ ان کے نزدیک کافر ہوں گے کہ جی نیا نبی لے آئے. یہی ہوا نا. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اسی خاندان میں سے، لیکن جب یہود نے ان کا انکار کیا تو یہود عیسائیوں کے کافر ہو گئے، اور یہود کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کافر ہو گئے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. دونوں کتابیں پڑھ پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کافر ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ ایمان لانے والے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں جو ایمان نہیں لائے وہ کافر. اور کوئی درمیانی راہ نہیں. اور حضور کو اللہ پاک نے مبعوث فرما کر اور خاتم النبیین قرار دے کر انسانیت کے درمیان وہ جو گھروں کے اندر پھوٹ تھی اس کا رستہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی تفریق نہیں ہوگا، دین مکمل کر دیا گیا. ہمارے یہاں کچھ لوگ قادیانیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. بھائی غلام احمد قادیانی نے آ کے دعوی نبوت کیا ہے اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیا. بڑی سیدھی سی بات. انہوں نے کہا جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر، جو عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر، جو محمد کو مانتا ہے مجھے نہیں مانتا وہ کافر. ہمارے بچوں تک کے جنازے پڑھانے کا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی جنازے نہ پڑھائے جائیں، کہ بچوں کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. یہ کافر قرار دیے جانے سے پہلے ان کا خناس تھا. یہ جو فتوے تھے نا اس قسم کے ہماری اسمبلی میں، یعنی انہیں یہ زوم تھا کہ وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزارت خارجہ ان سے بھری ہوئی تھی، وزارت تعلیم ان سے بھری ہوئی تھی، میڈیا میں وہ تھے، فوج میں تھے، بڑے بڑے عہدوں پر وہ بیٹھے ہوئے. عوام کو تو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے.
تو وہ سمجھتے تھے کہ طاقت کا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، لہذا اقلیت ہوتے ہوئے اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں مانتے مرزے کو وہ سارے کافر، بھٹو سمیت۔ یہ خناس تھا۔ وہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں۔ شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ امر ہوتا ہے اور نہیں ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو میرے اوپر وہی آئی ہے اس میں بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس، میں بھی صاحب شریعت ہوں۔ تو اس کے اس دعوے کے بعد سب سے پہلے وہ کافر ہو گیا ہمارے نزدیک۔ اس کے بعد جنہوں نے اس کو مانا وہ کافر ہو، انہوں نے اس سیل کو توڑ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے کافر ہیں اور ہم ان کے کافر ہیں، یعنی ان کے نزدیک ہم کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی ہمارے نزدیک قادیانی نیا نبی لا کر کافر ہو گئے، ان کے نزدیک ہم ان کے نبی پر ایمان نہ لا کر کافر ہو گئے۔ ہم نے جو اسمبلی میں انہیں کافر قرار دیا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہمارے کفر کا ہمارے منہ پر، ہمارے وزیر اعظم کے منہ پر ہماری اسمبلی میں کھڑے ہو کر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں اپنے سوا وہ مرزا سب کو کافر قرار دے رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا، اور پھر کافر قرار دیے جانے کے بعد اب وہ خود کو مسلمان ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ فرق پڑا ہے، اب وہ خود اپنی مسلمانی کے انہیں لالے پڑ گئے، اور کبھی ان کا یہ خناس تھا کہ وہ ہم کو رگڑ دیں گے، وہ ملک پر قبضہ کر لیں گے، ہم ان کی رعایا بن کے رہیں گے، وہ ہم اقلیت بن کے رہیں گے وہاں۔ اسے کہا کہ بچے تو ان کے معصوم ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا اس کے خلیفہ سے، جو پہلا خلیفہ تھا، کہ بھئی بچے تو معصوم ہیں نا، ان کا جنازہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ان بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں ابھی نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا۔ تو وہ کہتا تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا بھی پڑھ لیا کرو جنازہ، ان کو بھی تو نہیں نا کوئی پتہ، ان کا کیوں نہیں پڑھتے؟ اولاد ماں باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد کا وہی دین ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہوتا ہے، چاہے ان کو شعور ہو یا نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کے بچوں کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے۔ پہلے انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے اور ہمیں اس جگہ لا کھڑا کیا کہ ہم اپنی مسلمانی ثابت کریں۔ ہم نے انہیں کافر قرار دے کر ان کو ان کی اپنی ڈال دیا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ یہ فرق پڑا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو یہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جنہیں قادیانیوں کے کفر میں شک ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے کفر پر پھر یقین کر لیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک کافر ضرور ہے، وہ نئے نبی کو مان کر کافر ہیں اور ہم اس کا انکار کر کے ان کے نزدیک کافر۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا، جب بھی کوئی رسول آیا، جو بھی نبی آیا، کوئی نئی اوپری بات نہیں ہے۔ انسانیت دو حصوں میں بٹ گئی ہے، اس میں ہم کوئی درمیانی رستہ نہیں نکال سکتے۔ اگر تمہیں اپنے ایمان پر یقین ہے کہ یہ پیکج، یعنی نبیوں اور رسولوں پر ایمان، محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کے ایمان کے پیکج میں اب ہم کوئی اور رسول نبی نہیں ڈال سکتے۔ وہ اسی پیکج کے ساتھ جنت میں گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ بعد میں آنے والے بھی جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہیں، وہ بھی اسی کو مان کر اسی تزکیے اور اسی تعلیم کے مطابق اس امت میں شامل ہوں گے۔
اس میں کوئی نئی چیز نہیں شامل کی جائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اس زمانے کے یہود و نصارہ ہوں یا بعد میں آنے والے قادیانی ہوں، فَإِنْ آمَنُوا اگر تو وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لائے، وہی پیکج، وہی آرٹیکلز آف فیتھ. یہ ہے پیمانہ مسلمانی کا. چاہے عیسائی اس پیکج کو لے لے، چاہے یہودی لے لے، چاہے سکھ لے لے، چاہے ہندو لے لے، قیامت تک اس پیکج میں کوئی بھی کمی یا بیشی نہیں ہوگی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تحقیق وہ ہدایت پا گئے. ہدایت جڑی ہوئی ہے اس پیکج کے ساتھ. آپ نے اگر اسے توڑ دیا، کمی کر دی یا اضافہ کر دیا، تو یہ تو آپ کے ٹکٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ کو جو لیٹر ایشو ہوتا ہے کام سے، سیلری لیٹر، اس پہ لکھا ہوتا ہے. پاسپورٹ اور ویزے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی ڈیٹیلز میں کہیں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کی تو وہ پورے کا پورا ویزا ہی ختم ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے. صرف عمر والا سیکشن نہیں، تمہارے نام والا باقی تفصیلات بھی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی اگر تم نے چھیڑ چھاڑ کی اس کے ساتھ. ٹیمپرنگ جو ہے وہ پورے کے پورے پیکج کو ضائع کر دیں. لہذا یہ کہنا کہ جی یہ ابھی بھٹکے ہوئے ہیں جی، ان کو سمجھ نہیں تھی جی، یا یہ کہنا کہ جی غلام احمد قادیانی نے تعویل کی، اس نے کھلا ڈلا اعلان نبوت کیا، نبی کے نام کے ساتھ کیا. اس نے سورہ الصف کے احمد کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں بشارت دینے آیا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جس کا نام احمد ہے، وہ کہتا ہے یہ میں ہوں. پیچھے کیا رہ گیا؟ لہذا اس میں یہ گنجائش نکالنا کہ جی وہ غیر مسلم کوئی اور چیز ہے، غیر مسلم بھی وہی، کافر کا مطلب ہے انکار کر دینا، وہ بھی وہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.